اللہ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا کہ تم جتنے بھی میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں مزید اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ جتنا بھی انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت یقیناً انسان کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس عبادت کے لیے انسان کو ضرور توفیق عطا فرماتے ہیں مبارک۔ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اب میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یا میرا گھر قریب تھا یا کوئی میں ذمہ دار تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا میرا گھر قریب تھا میں آ گیا، میں اٹھا ہوا تھا، میری چھٹی تھی میں آ گیا مسجد میں، نہیں۔ فرمایا کہ انسان نیک کام تبھی کر سکتا ہے جب اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا گھر ہو، میرے گھر کے اندر میری اجازت کے بغیر کون آ جائے گا؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، وہ تو مجھ سے اجازت لے گا پھر میرے گھر کے اندر داخل ہوگا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو ہی اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسان کی کوئی ایسی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یقین مانیں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں گے اللہ مزید ان چیزوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھی، عبادات کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے۔ حالانکہ یہ کام ہمارے روزانہ کے تھے، نیت اور ارادہ کریں اور عہد کریں اور پکی نیت کریں کہ جیسے ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے ایسے ہی ہم 11 مہینے کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ نماز کا اہتمام ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کا اہتمام ہوگا، روزانہ کی بنیاد پہ تسبیحات کا اہتمام ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ عبادات کا اہتمام ہوگا۔ دیکھیں یہ جو نماز کا حکم ہے یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز کا انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ نماز تو دین کا ستون ہے، نماز تو دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہم زندگی کو پڑھیں، ہم دیکھیں، ہمیں کہیں ایسا موقع نہیں ملے گا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی مصروفیت کی وجہ سے صحابہ نے نماز چھوڑ دی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا کر دیا ہو، کہیں پہ ہمیں ایسا نہیں ملے گا۔ ہمیں بہت سے واقعات ایسے ملیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے اور کفار نے حملہ کیا، کفار نے تکلیفیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، کفار تکلیفیں پہنچاتے تھے، حالانکہ پتہ بھی تھا کہ یہ تکلیفیں پہنچائیں گے، یہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یار میری شادی ہے، رشتہ داروں میں بہت مصروف ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، میرا دفتر جانا ہے، مشکل ہو جائے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ صاحب لڑے گا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عزیزو دوستو بزرگو، آیا کہ یہ عذر اللہ کے یہاں ہمارے قبول ہوں گے؟ ہم خود اس بات کو، اس سوال کو اپنے آپ سے کریں، اپنے دل سے کریں۔ میں پوچھوں اپنے آپ سے کہ یار یہ جو میں بہانہ بنا رہا ہوں کپڑوں کا، بیماری کا، مصروفیت کا، آیا کہ یہ قبول ہے اللہ کے یہاں؟ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ تو نے میرے حکم کو کیوں نہیں پورا کیا، اور میں یہ کہہ دوں کہ اللہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے۔ تو بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آج ہم جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہ مالک جو ہے وہ میرے کسی عذر کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ وقت پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔
اگر وہ پوچھے کہ کیوں لیٹ ہو گئے، میں کہوں گا جی میری نیند تھی، میری آنکھیں نہیں کھلی، میں اس کے بعد نہانے لگ گیا، کپڑے چینج کرنے لگ گیا، مجھے ٹائم لگ گیا۔ وہ خوش نہیں ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلے جاؤ، اس جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ آپ کو اور نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ بھائی دوبارہ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے نماز کا۔ یہ 5 نمازیں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ تو پہلے تو 50 نمازیں تھی، کرتے کرتے 5 نمازیں ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان پر لگتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا نماز کے علاوہ اب جو ہماری آنے والی زندگی ہے، ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جتنی مرضی بڑی خوشی بھی ہمارے اوپر آ جائے، میں اس خوشی کے موقع پہ بھی اس اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، انسان جو ہے جب پریشان ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعاؤں کا بھی کہتا ہے، لیکن جب کوئی خوشی آ جاتی ہے پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا کہ انسان شکر گزار کیسے بنتا ہے، کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ان 2 حالوں میں دیکھ لے۔ انسان کو اوپر پریشانی آئی، انسان نے کس کی طرف رجوع کیا، کس کی طرف کیا، کس سے مدد مانگی، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، کس کی ترلے منتیں کی، اور فرمایا کہ انسان کی طرف جب خوشی آئے تو کس کا شکر ادا کیا، کس کے پاس کیا کہ یار تیری بہت مہربانی، تیری وجہ سے میرا اتنا بڑا کام ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر انسان غمگین کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، پریشانی آئے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ یہ پریشانی تو تیری طرف سے ہے، اس کا حل بھی تو ہی مجھے دے گا، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اس کے بعد جو ہے دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ فرمایا کہ یہ ایمان مضبوط ہے انسان کا، انسان کمزوری کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ انسان کی طرف خوشی آئی اور ایسی خوشی آئے گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، فرمایا کہ فوراً انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گی، اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمت بھی تو نے مجھے دی ہے، یہ جو خوشی مجھے ملی ہے یہ تو نے دی ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کہ انسان کو پر اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم نیت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر رکھا ہے۔ کس پر رکھا ہے بھائی؟ نیتوں پر۔ جیسی نیت ہوگی ایسا ہی اللہ انسان سے کام لے گا۔ باہر سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، صدقہ بھی دوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، دل کے اندر تو میں نے نیت ہی نہیں کی کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے۔ فرمایا کہ بہت مشکل ہے کہ انسان اس کام کو پورا کر دے۔ میں نے کراچی جانا ہے، میرے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے۔ اب جب خیال آ گیا دل کے اندر اور میں نے نیت کر لی، اس کے بعد پھر میں اسباب کو دیکھوں گا، چیزوں کو دیکھوں گا، سہولت کو دیکھوں گا کہ میں نے کیسے جانا ہے، کون سی گاڑی پر بیٹھنا ہے اور سفر کیسے کرنا ہے، کتنے دن لگیں گے، کس وقت بیٹھوں گا۔ فرمایا کہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے، اور گھر سے نکل پڑا۔ فرمایا کہ پھر جانا تو اس نے کراچی تھا، پر پشاور پہنچ جائے گا، کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے گا، مقام تک۔ اللہ اکبر وللہ الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان الله أكبر لا إله
الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأثم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.